اسٹوری کی اسٹارٹنگ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو راجا ہوتا ہے ایموشنل ہو کر لوگوں کی طرف دیکھ کر بولتا ہے، تم تو اچھے سے جانتے ہو میرے بارے میں کہ مجھے آج بھی ڈر لگتا ہے کہ کوئی آ کے مجھ سے میری راجگدی نہ چھین لے۔ تو جو لوگوائے ہوتا ہے، اتنا سنتے ہی جو لوگوائے ہوتا ہے وہ اس کی طرف دیکھ کر بولتا ہے، تھوڑا شانت رہا کرو، ہر چیز کا مطلب نگیٹو نہیں ہوتا۔ اتنا بول کر جو لوگوائے ہوتا ہے وہاں سے جانے لگتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو راجا ہے وہ اپنے پاسٹ میں آ جاتا ہے، جس میں کہ وہ ایک بہت چھوٹا سا راجکمار ہوتا ہے، اپنے محل کا 7th پرنس ہوتا ہے۔ وہ ایک کمرے کے باہر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور بہت زیادہ برف گر رہی ہوتی ہے۔ اس کڑاکے کی ٹھنڈ کے اندر وہ لڑکا باہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ٹھنڈ کے مارے اس کا جو فیس ہوتا ہے ہلکا ہلکا اس کے اوپر نیل پڑ جاتا ہے۔ تو وہاں کا جو نوکر ہوتا ہے وہ آ کر بولتا ہے کہ راجا تم سے نہیں ملیں گے، اسی لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس راستے سے جو لوگوائی گزر رہا ہوتا ہے وہ اس بچے کو دیکھ کر اس کو اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے اور اس کو وہاں سے لے کر جانے لگتا ہے۔ بچہ بولتا ہے، کیوں میرے پاپا مجھے اتنا اگنور کرتے ہیں؟ تو لوگوائی بولتا ہے، ان کے پاس ایک بچہ تھوڑی ہے، ان کے پاس تو اور بھی بچے ہیں۔ تو جو چھوٹا سا راجکمار ہوتا ہے وہ لوگوائی کی طرف دیکھ کر بولتا ہے، پر آپ تو میرے اکلوتے ماسٹر ہو نا؟ تو وہ کہتا ہے، ہاں بالکل۔ پھر جو لوگوائی ہوتا ہے اس بچے کو سونے کے لیے کہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی لوگوائی اس محل سے باہر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر شو کھڑا ہوتا ہے جو کہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جو شو ہوتا ہے لوگوائی کی طرف دیکھ کر اس سے پوچھتا ہے، کیا تم ملنا ہے اس چھوٹے راجکمار سے؟ کیا اس کو اب بھی اس چیز کا ڈر ہے اس کے دل میں کہ ابھی بھی اس سے کوئی اس کی راجگدی آ کر چھین لے گا؟ تو لوگوائی بولتا ہے، کیا ہم چل سکتے ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ سین کے اندر جو آفیشل ہوتا ہے وہ اپنے سپاہیوں پر بھڑک رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، تم سب اتنے نکمے ہو کہ تم ایک لڑکی کو ڈھونڈ نہیں پائے۔ تو اس کے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، سر پہلی بات تو وہ ایک امورٹل ہے جس کو ڈھونڈنا لگ بھگ مشکل ہے، اوپر سے وہ اس طرح چھپ گئی کہ ہمارے ہاتھوں میں آتے ہی نہیں ہے وہ لڑکی۔ پھر جو آفیشل ہوتا ہے وہ کہتا ہے، یہ لو ایک ٹوکن، اس ٹوکن کی ہیلپ سے تم پورے شہر میں ناکہ بندی کر سکتے ہو اور ہر ایک گھر کو کھنگال کھنگال کر دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر شرمیں ہیں یا شرمیں نہیں ہیں۔ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں نیکسٹ سین میں ایک بہت بڑا برج ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ سب قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، ان سب کو روک روک کر ان کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کون ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس بات کو لارڈ لوگوائے اور شو دونوں نوٹس کر لیتے ہیں۔ تو جو شو ہے وہ بولتا ہے، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو شنمے کا اس جگہ سے باہر نکلنا ایک دم ناممکن سا ہو جائے گا۔ پھر اچانک سے شو بولتا ہے، کیوں نہ تم شنمے کو یہاں سے بھگا کے لے جاؤ؟ تو لارڈ لوگوائے اس کی طرف دیکھ کر بولتا ہے، کیا تم تھوڑے سے پاگل ہو؟ ان کو لگتا ہے کہ جو انسان 1 مہینے پہلے یہاں سے مر چکا ہے وہ ان لوگ کے سامنے آئے گا تو بوال کھڑا نہیں ہوگا۔ تو وہ بولتا ہے، ہاں۔ پھر اچانک سے جو شو ہوتا ہے وہ نوٹس کرتا ہے کہ جو لوگوں آئے ہیں وہاں سے جانے لگتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولتا ہے، میں شنمے کو بچانے جا رہا ہوں۔ پھر وہ بولتا ہے، ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ تو پھر لارڈ لوگوائے بولتا ہے، سن، میں جا رہا ہوں اس کو بچانے اور تو دیکھ کہ مجھ کو کیسے بچانا ہے ان لوگوں کے چنگل سے۔ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو شنمے ہیں اور وہ دونوں بچے ہیں تو دونوں بچے باہر چلے جاتے ہیں مارکیٹ میں کچھ سامان خریدنے کے لیے اور شنمے اسی گھر میں بیٹھ جاتی ہے۔ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو سپاہی ہوتے ہیں وہ ہر گھر کو کھول کھول کے تلاشی لے رہے ہوتے ہیں، کیا اس کے اندر شنمے ہے یا نہیں۔ تبھی جو سپاہی ہوتے ہیں شنمے کے گھر کے پاس آ جاتے ہیں اور شنمے دروازے کے پاس چھپ جاتی ہے۔ تو شنمے
ایک چیز نوٹس ہوتی ہے کہ جو سپاہی ہیں وہ شنمے کو دیکھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، لیکن شنمے ان کو ایک دم دیکھ پا رہی ہوتی ہے۔ تو سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے حساب سے وہ تو گھر خالی ہوتا ہے۔ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں بچے مارکیٹ سے واپس آ جاتے ہیں، اور شنمے بھی ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ ان دونوں بچوں کے ہاتھوں میں ایک بہت زیادہ قیمتی گولی ہوتی ہے، جسے شاید وہ بچے مندر کے پاس سے لے کر آتی ہے، اور شنمے اس گولی کو کھا لیتی ہے۔ شنمے جب اس گولی کو کھاتی ہے، وہ نوٹس کرتی ہے کہ اس کے پاس جو انجریز تھی وہ اچانک سے میجیکلی ہیل ہونے لگ جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے کر کے شنمے کی جتنی بھی انجری جو ہو رکھی ہوتی ہے وہ اپنے آپ ہیل ہو جاتی ہے۔ وہ اس بات کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتی کہ اتنی سرپرائزنگ کوالٹی والی دوائی ان لوگوں کے ہاتھوں میں کیسے آ گئی۔ وہ ان بچوں سے پوچھتی ہے کہ تم کو دوائی کہاں سے ملی، تو وہ بچے بولتے ہیں ہمیں تو مندر کے پاس سڑک پہ ملی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ سین میں وہ دونوں بچے جو ہمارا لوہو وائی ہوتا ہے اس کے لیے کاغذ جلا رہے ہوتے ہیں، تاکہ ان کی آتما کو شانتی ملے۔ اور جو شنمے ہوتی ہے ان بچوں کو دیکھ کر وہ بھی ہلکا ہلکا ایموشنل ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں بچے خوشی سے ناچتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو کپڑے بھی لے کر آئے ہیں نئے والے، ہم ان کپڑوں کو بھی ان کو دان کریں گے۔ تو جو سب سے اونچی بلڈنگ پر جو لوہو کھڑا ہو کر یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو بھی لگتا ہے کہ یہ اس کے لیے کتنا ایموشنل ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی لوہو وہاں سے جا رہا ہوتا ہے، اچانک سے وہ اس لڑکی سے ٹکرا جاتا ہے جو کہ مسٹر کوہوائی کے سیکٹ سے بلانگ کرتی ہے۔ وہ اس کا راستہ روک کر اس پر وار کرتی ہے، اور جو لوہوائی ہوتا ہے اس کو اپنے ایک ہی ہاتھ سے روک دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی بولتی ہے تمہیں کیا انٹرسٹ ہے اس شنمے میں، وہ تو پتی سے بہت پیار کرتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں انٹرسٹ لے گی۔ تو ایک پل کے لیے جو لوہو ہوتا ہے وہ بھی ٹھہر جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کلٹیویٹر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایک کمرے کے اندر، وہ لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ دنوں میں شنمے نہیں ملی تو ان کو یہاں سے جانا ہوگا۔ تبھی وہ جو بات ہوتی ہے اس بات کو لے کر ایک سپاہی آفس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سارے کے سارے جو کلٹیویٹر ہے یہاں سے جانے کا پلان بنا رہے ہیں۔ نیکسٹ سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو شنمے ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکل کر دھیرے دھیرے کر جانے لگتی ہے۔ شنمے کے پیچھے لارڈ لوہوائی بھی اس کے ساتھ وہاں سے جانے لگتا ہے۔ شنمے دھیرے دھیرے کر گلی سے گزرتے ایک آرچڈ کے پھول کے پاس پہنچتی ہے، اور اس پھول کو پانی دینے لگتی ہے۔ وہ وہی پھول ہوتا ہے جو پہلی بار اسے ملتا ہے لارڈ لوہوائی سے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں چلتے چلتے شنمے ٹکرا جاتی ہے سپاہیوں سے۔ بھاگتے بھاگتے وہ پہنچ جاتے ہیں پل کے پاس، جو لارڈ لوہوائی ہوتا ہے اپنے پاور کا استعمال کر اس کو بچا لیتا ہے۔ لیکن کچھ عجیب ہوتا ہے، جو لارڈ لوہوائی ہوتا ہے اچانک سے اس کی آنکھوں کے سامنے سارے کلرز واپس آ جاتے ہیں اس دنیا کے، تو اس کے لیے مومنٹ تھوڑا سرپرائزنگ، تھوڑا ایموشنل ہوتا ہے۔ پھر جو ہوتی ہے شنمے، وہ بچا کر وہاں سے بھاگ نکلتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے شنمے پہنچتی ہے اس جگہ پر جس جگہ پر اس نے کبھی اپنے ماسٹر کے ساتھ جا کر قسم کھائی تھی کہ جب وہ امورٹل کے راستے پر نکلے گی تو اس کا اس دنیا کے کسی بھی انسان سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا، وہ اس دنیا کے معاملے میں کبھی نہیں پڑے گی۔ لیکن اب اسے یہ جب فیل ہو رہا ہوتا ہے تھوڑا ایموشنل ہو جاتی ہے، اور وہ بولتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا، ہیون کو جوڑنے والی سیڑھی ارتھ سے جو چاہتی تھی وہ آلریڈی ٹوٹ چکی ہے، تو کیا فائدہ کہ ہم لوگ اتنے سارے کلٹیویشن کریں، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی موقع ہی نہ ہو، نہ گاڈ بننے کا نہ ڈیٹی بننے کا۔ اس کی ساری باتیں جو لارڈ لوہوائی ہوتا ہے اس کے ٹھیک پیچھے کھڑ کے سن رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ دونوں بچے گھر کے اندر ہوتے ہیں، اور جو شنمے ہیں وہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ ان بچوں کو دیکھ کر شنمے پیار سے بولتی ہے کہ سنو، اب تم دونوں جو ہو وہ وی کنٹری میں جاؤ گے۔
اتنا سننے کے بعد تو بچے تھوڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں. پھر جو شنمے ہوتی ہے ان بچوں کو سلا دیتی ہے بستر پہ. تب اچانک سے شنمے جب بیٹھتی ہے اورچل کے پھولوں کے پاس تو وہ پھول اس سے جڑ جاتے ہیں. اسے فیل ہوتا ہے کہ ان پھولوں کے اندر ایک عجیب سی بہت زیادہ کوانٹٹی کے اندر سے اسپرچل پاور بھری پڑی ہے. پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں نیکسٹ سین کے اندر جو شنمے ہوتی ہے اور جو بچے ہوتے ہیں سٹی سے باہر جا رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک سپاہی وہاں پر چیک کر رہا ہوتا ہے کہ کسی بھی لڑکی کی شکل شنمے سے میچ تو نہیں کر رہی. لارڈ لو ہوا اور شو دونوں کھڑے ہو کر دودھ یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر شو اپنے میجیکل پاور کا استعمال کرتا ہے اور اس سپاہی کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا کر دیتا ہے. تو جو شنمے جب اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو کھڑے ہونے کے بعد بھی وہ شنمے کو پہچان ہی نہیں پاتا. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو سپاہی ہوتے ہیں کمرے میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں آفیسر کو کہ جو شنمے ہے ہمارے ہاتھوں میں آتے آتے یہاں سے چلی گئی ہے، مطلب وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے. اتنا سن کر وہاں پر جو آفیسر ہوتا ہے وہ بھڑک جاتا ہے. ہم نیکسٹ سین میں دیکھتے ہیں کہ جو شنمے ہوتی ہے اور وہ دونوں جو بچے ہوتے ہیں وہ ڈھابے کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. پھر وہ دونوں بچے کھانا کھا کر جیسے ہی اٹھتے ہیں شنمے ان دونوں کو ایک آدمی کے ساتھ وہاں سے بھیج دیتی ہے. شنمے جب ان کو بھیج رہی ہوتی ہے تو شنمے بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کو لے کر ایموشنل ہو جاتی ہے. پھر شنمے جاتی ہے سیدھے ریسٹورینٹ کے اندر جہاں پر وہ لاسٹ آپشن بچا ہوا ہوتا ہے جو کہ ایکچوئل میں بہت زیادہ امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے لو ہوائی کے ڈیتھ کے پیچھے. اس کی ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور وہ اس گھر میں انٹری کرتی ہے. ایک پل کے لیے اس لیانگ کو بھی لگتا ہے جیسے کچھ عجیب سا ہو رہا ہے اور شنمے اس کے سامنے آتی ہے اور بنا ایک پل گوائے اس کی جان لیتی ہے. جیسے ہی شنمے اس گھر سے باہر نکلتی ہے اس کے سامنے وہی کلٹیویٹر لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ غصہ بھرا ہوا ہوتا ہے. تبھی دونوں کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے. جب دونوں فائٹ کر رہے ہوتے ہیں تبھی اچانک سے ہر طرف سپاہی آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں پر اور بھی کلٹیویٹر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مل کر شنمے پر وار کرنے لگ جاتے ہیں. میں ان لوگوں سے ڈرتی نہیں ہے اور ان پر بھی بیک ٹو بیک وار کرنے لگ جاتی ہے. جو کلٹیویٹر ہوتے ہیں ان کے وار ٹیکنیکلی شنمے کے وار سے زیادہ ہوتے ہیں. شنمے بھی ان لوگوں کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہوتی ہے. دھیرے دھیرے کر کر جو لڑائی ہے وہ انٹینس ہونے لگ جاتی ہے. ہر ایک بار سیدھے شنمے کے اوپر ہوتا ہے اور شنمے اس کو سنبھال نہیں پا رہی ہوتی ہے. تبھی اچانک سے شنمے کو پیچھے سے وار کرتی ہے وہ فیمیل کلٹیویٹر اور سیدھے شنمے کی چھاتی پر وار لگتا ہے اس تلوار سے. شنمے اس وار کی وجہ سے الٹی کرنے لگ جاتی ہے خون کی. تبھی اچانک سے لو ہوائی جو کہ کہیں جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی اس چیز کے بارے میں فیل ہوتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں شنمے اور جو لو ہوائی ہے ایک دوسرے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ جو شنمے ہے اس کی شادی ہو رکھی ہوتی ہے نا. اس کے بعد اچانک سے لو ہوائی بیچ میں آ جاتا ہے اور فٹافٹ سے وہ تلوار پکڑ لیتا ہے اور اس لڑکی کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے. اس کی ایک ہی وار سے جتنے بھی وہاں پر ہوتے ہیں کلٹیویٹر ان سب کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے اور وہ لوگ خون کی الٹی کرنے لگ جاتے ہیں. پھر جو لو ہوائی ہوتا ہے شنمے کو لے کر بھاگ جاتا ہے.